دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم عبدل خان صاحب. سر صورتحال یہ ہے کہ اب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں امتیاز عالم صاحب، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا شاید اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. میڈیا کیا کرے جب سپریم کورٹ کی طرف سے، پولیٹیشین کی طرف سے بیانات، یہ ساری چیزیں آئیں گی؟ کیا میڈیا اپنے طور پر یہ انوینٹ کر رہا ہے یہ سارے ایونٹس جو کہ ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیں نصرت جاوید صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں، اور پچھلے 8-10 ماہ سے جب سے یہ خاص طور پر NRO کا سلسلہ چلا ہے، تو آپ صدر صاحب کی تقریریں دیکھ لیں، انہوں نے شروع ہو گئے کہ میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ ہمیں بھیجنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کس کس کو نہیں انہوں نے الزام دیا، اسٹیبلشمنٹ سے لے کے میڈیا تک سب کو انہوں نے الزام دیتے رہے. اس کے بعد یہ جو لیٹسٹ وہ ہوا ہے یہ کرائسس، اب اس میں بالکل یہ صحیح بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو پچھلے اس سے 5-6 دن پہلے باتیں کی، اور ادھر سے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے وارننگ دی، کاشن دیا کہ پرائم منسٹر صاحب بڑے عقل مند آدمی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیا نتائج ہوتے ہیں. تو کنٹیمپٹ آف کورٹ تمام جو اینالسٹ تھے، جو لیگل ایکسپرٹس تھے، وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے ڈیفائی کیا کورٹ کو اور ان کا آرڈر وہ نہ مانا تو یہ کنٹیمپٹ ہوگا، اور کنٹیمپٹ سے کنوکشن کا اگر ہو گئی تو گورنمنٹ واقعی چلی جاتی. تو یہ صرف ان کا میڈیا کا قصور نہیں ہے، ادھر سے انہوں نے شروع کر دیا یہ کہ کسی طرح پارلیمنٹ کو جوڈیشری کے اگینسٹ کھڑا کیا جائے. اچھا بالکل اسی کو بات. اچھا امتیاز عالم صاحب، عبدل خان صاحب کی بات نہیں، ہم نے دیکھیں ڈیزاسٹر کور کیا زلزلے کا، اب میڈیا نے ڈیزاسٹر کور کیا ایک طرح کا جو IDPs آئے سوات کے، اب سیلاب کے اوپر اتنا لوگ میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ لائرز موومنٹ جو ڈیموکریسی کی موومنٹ تھی اس کو کور کیا، اس کو کور کیا ہے، اور اس کو کور کیا، اور سارے ملک سے اپریسیشن آ رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کا مقدمہ اور یہ جو ایشوز ہیں ہائی لائٹ کیے. اس کے باوجود اگر سیاست کے ایک اس کے اوپر شاید سب کی ججمنٹ نہ ہو اور وہ گورنمنٹ نہیں گئی، یعنی جب بھی قومی بحران آئے، سیلاب جیسے فار ایگزامپل، تو میڈیا نے کردار ادا کر رہا ہے، ادھر کوئی نہیں آتا کہ آپ سر منصور ہی کا بار آیا. دیکھیے اتنے میاں مٹھو آپ مت بنے، خود تعریفی اچھی نہیں ہے. آپ آیت اللہ بننے کی کوشش نہ کریں، کچھ اور ادارے بھی آیت اللہ بننے کی اور بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آئین اور سیلاب کی کوریج آیت اللہ بننے کی کوئی، یہ تو کوئی کلیم تو نہیں ہے، لیکن ہمارا فرض ہے. میری بات سنیے، مجھے خوشی ہے کہ میڈیا واچ ڈاگ ہے، مجھے خوشی ہے کہ میڈیا احتساب کرتا ہے، مجھے خوشی ہے کہ حکومت کی جواب دہی کا کام کرتا ہے، اور کسی صورت میں میڈیا کو ذمہ داری حکومت کی نااہلی کی نہیں لینی چاہیے، اور نہ ہی میڈیا پہ اپنی نااہلی کا جو بھی نااہلی جتنی بھی ہے. یہ بھی غلط ہے کہ 0-0 اہلیت ہے، یہ بھی بہت ایبسولوٹ اسٹیٹمنٹ ہے. چلے جی ایک پولیٹیکل ڈرامہ بازی ہو گئی، لیکن قومی بحران ابھی سیلاب میں فرض کرے میڈیا نے کیا سن لیجئے پہلے آپ نے کہا برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، تو برباد ہو گئے نا. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا حکومت غائب، پھر آپ نے کہا کھا گئے، پھر آپ نے خود چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا. ہم نے نہیں کہا کھا گئے، پوری دنیا انٹرنیشنل ڈونرز نے یہ کہا کہ ہم کیوس، بے امیدی، یاسیت پھیلانے کی کوشش کی ہے. آپ کا خیال تھا کہ اس سے حکومت پہ مدعا گرے گا، آپ ملک کو بھول گئے. نہیں، رفائی کام کرنا کوئی بری بات ہے. کون دے گا آپ کو پیسہ؟ نہیں پیسے دیے ہیں، پیسے آپ کے کھا جائیں گے. نہیں پیسے دیے نا. ان کا مطلب ہے کہ حکومت کو آپ پھر کون پیسہ دے گا؟ ڈونرز کی آپ بات کر رہے ہیں. اچھا چلیں، سیلاب میں آپ جب مجھے یہ بتائیں، عبدل خان صاحب جی، سیلاب میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہوا؟ اتنا بڑا سیلاب آیا، اور ایک طرف تو ہمارے صدر صاحب بغیر کسی وجہ کے، کوئی وہ نہ آفیشل تھا، نہ کوئی وہاں آفیشل کام تھا، نہ ہی وہاں کسی بھی لیڈر سے وہ آفیشلی ملے ہیں. وہ انفارمل میٹنگ 2 ہوئی پیرس میں اور لنڈن میں، اور اس پہ تنقید کرنا کوئی جرم ہے؟ تو اس وقت جب سیلاب آیا تھا تو آپ کہتے ہیں جرنلسٹ تو یہاں سیلاب بھی کور کر رہے تھے. دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب کا کیا رویہ تھا؟ پرائم منسٹر صاحب 1 ہفتہ 10 دن تک وہ الیکشن کمپین میں حصہ لیتے رہے، لیکن سیلاب میں وہاں کہیں نہیں گئے، اور گئے بھی تو آپ اگر وہ تصویریں دیکھیں، ایک طرف تو وہ ایک
فونی قسم کا جعلی کیمپ تھا جہاں وہ گئے ہیں. میاں والے اور میں بالکل. دوسرا اگر آپ ان کو دیکھتے کہ پڑے پرانے جن کے نہ کپڑے تھے نہ گھر تھے نہ کوئی کھانے کو تھا, ان کو دیکھنے گئے ہیں تو ان کا لباس دیکھیں کیسے لباس میں گئے تھے اور کس طرح گولف کے گاگل پہنے ہوئے تھے جیسے کسی فیشن شو میں. اچھا امتیاز عالم صاحب, میں اچھا چلیں چھوڑیں, آپ کو ہمارے سیلاب کی اپنا ہوگی ریزرویشن سر آنکھوں پہ. ہم نے چندہ اکٹھا, میں نے اور مشتاق منہاس نے چندہ نہیں مانگا ہے اور ہمارے ساتھیوں نے بھی نہیں, لیکن بہرحال میں آپ سے ایک اور بات آڈٹ ہونا چاہیے نا. جو دعویٰ کر رہے ہیں 1 ارب اکٹھا کر دیا, کوئی دعویٰ کر رہا ہے 50 کروڑ اکٹھے کر دیے, ان کا بھی تو آڈٹ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, ہم آپ کے بالکل ساتھ ہیں, لیکن ایک میری عرض سن لیں. اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ ویب سائٹ پہ اچھا نہیں سر, میں اصل ایشو پہ آنا چاہتا ہوں. پھر میں آپ کو کہتا ہوں امتیاز عالم صاحب, اتوار کے دن 12 اینکرز پرسن ہیں, وزیر اعظم صاحب وہاں پہ موجود ہیں. میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں, میری ان کی یہ پہلا انٹریکشن تھا. وہاں پہ میں ٹوٹل خاموش رہا. جہاں تک بات ہے رحمان ملک صاحب کی, انہیں میں 20-22 سال سے جانتا ہوں, میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں. لیکن اس سب کے باوجود وہاں پہ وزیر اعظم صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ این آر او زدہ لوگوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. ایک صحافی سوال کرتے ہیں, آپ کا اشارہ رحمان ملک کی طرف ہے, تو آپ فرماتے ہیں جناب وزیر اعظم کوٹ ان کوٹ, بھائی ان کا نام تو ہم بڑے ادب سے وضو کر کے لیتے ہیں, وہ تو ہمارے رحمان بابا ہیں. بتائیے, جتنا جرنلزم میں نے سیکھا ہے, آپ نے سیکھا ہے, آپ اس کو طنز کے طور پر لیں گے یا تعریف کے طور پر لیں گے, یہ بتائیے. یہ بکری کے برابر ہی وہ الفاظ تھے جو انہوں نے کہا ہے. دیکھیے میں جو عرض کرنا چاہ رہا تو ہوں, اس پہ کیوں مجھ سے کیوں رحمان ملک صاحب ناراض ہوں؟ وہ پریس کلب کیوں جائیں, جا کے وزیر اعظم کو کہیں کہ سر جب آپ صحافیوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ یہی اخذ کریں گے. دوسری بات پہ دیکھیں, جب آپ ان کے استعفے کی خبر دیں گے ہو گیا اور اس کے بعد, اور یہ بھی غلط تھا, یہ غلط تھا یہ کہنا کہ ان کی فیملی دیکھیں اگر انہوں نے پیمنٹ دی ہے. اچھا سوری, اسلام آباد سے کالر ہے, وہ امتیاز عالم صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, سوال کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون صاحب؟ عرفان بول رہا ہوں. جی عرفان صاحب فرمائیے. مشتاق صاحب, نصرت صاحب, میں یہ پروگرام پہلے آپ دوسرے چینل پہ کرتے تھے اور لگاتار پچھلے 8-10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. یہ پروگرام 2-2.5 سال سے کر رہے ہیں اور میں تقریباً یہ میڈیا کے جو بھی ایکشنز ہوئے دیکھے گئے سب میں نے دیکھتا رہا ہوں. ابھی جو اس پورے کمپین میں میڈیا کو جو پھوٹ ڈالنے کے لیے بھی جو حکومت کو کر رہی ہے, کمپین چلا رہی ہے, اس میں کچھ کالی بھیڑیں بھی آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ کی ہیں, آپ کے ہی اس میں معاشرے میں ہیں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یہی صاحب جو آپ کے ہیں بڑے سینئر لگتے ہیں, امتیاز عالم صاحب, 2-2.5 سال پہلے یہی شخص پرویز مشرف صاحب کے آگے پیچھے اور ان کی تعریفیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مشرف نہیں. جی عرفان صاحب, نہیں, آئی ایم سوری, آپ غلط بات کر رہے ہیں. میں امتیاز عالم صاحب کو جو ہے ارلی 70s سے جانتا ہوں. اپنے سیفما کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے انہوں نے اس زمانے میں ان کا انٹریکشن تھا, لیکن مجھے یاد ہے جب میرے اور مشتاق منہاس صاحب, نہیں وہ آپ کے بھی کلاس فالو رہے ہیں, ایک منٹ, جب میرے اور مشتاق منہاس سمیت اینکرز پر پابندی لگی تھی, ٹیلی ویژن اسٹیشنز بند کیے تھے, تو یہ امتیاز عالم وہ شخص تھے جنہوں نے اسلام آباد میں سیمینار کروایا, تمام پریس کلب کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کی مذمت کی. آئی ایم سوری, تھینک یو ویری مچ. یہ بہرحال لیکن یہ بات چلے ان کا دیکھیں تھوڑا اچھا بات نہیں, اس وقت بریک اناؤنس کر امتیاز صاحب کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. جس بات کو میں خود جانتا ہوں تو وہ تو میں خود ڈیفینڈ کرتا ہوں.